بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے ہم چلتے ہیں جی، ابھی ریکارڈنگ میں نے لگا دی ہے تو سیرت پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں کتنی قسم کے نکاح تھے؟ زمانہ جاہلیت میں کتنی قسم کے نکاح، کتنی قسم کے؟ جی چار قسم کے، کون کون سی؟ جی یہی چار صورتیں، ایک تو موجودہ دور میں جو نکاح کی صورت ہے گواہوں کی صورت میں، دوسرا جو ہے نا اعلیٰ حسب و نسب کے لیے کسی اعلیٰ خاندان کے پاس اپنی بیوی کو بھیجنا، ان سے اولاد حاصل کرنا، دوسرا یہ طریقہ تھا، تیسرا تھا کہ جو رنڈیاں طوائف وغیرہ ہیں ان کے پاس لوگ آیا کرتے، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ کیفا شناس کے پاس جا کر وہ کیفا شناس یا نجومی یا کاہن کہتا کہ اس کا باپ تو فلاں ہے، تب وہ اس کی طرف نسب نامہ چلا جاتا۔ اور چوتھا وہ کہ عورت خود کہتی کہ تم سب میں سے یہ فلاں اس کا باپ ہے۔ یہ چار صورتیں تھیں، اسلام نے تینوں صورتوں کو ناجائز قرار دیا، اور جو ایک صورت ہے جس پر فطرت ہے اس کو جائز قرار دیا تھا۔ اور آج کل بھی ہندوستان میں نکاح استبضاء یا نکاح نیوگ وغیرہ کی رسم پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے کہ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ وہ بیان کریں ذرا، 10ویں 11ویں پشت تک۔ جی بن ادران نہیں ہے، بن ادران تو آگے ہے، ٹھیک ہے، وہ تو 20 میں ٹھیک ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ اچھا، ان میں دو تین باتیں ہوگی۔ قصی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور انہوں نے جو اصلاحات کی تھی، اور فہر کے اور قریش کن کا لقب تھا؟ قریش کن کا لقب ہے، اور قصی بن کلاب نے کون سی جو ہے نا اصلاحات کی تھی؟ دو باتیں ہیں کہ عبد المطلب ان کا اصل نام کیا تھا، اور ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ، عامر، عامر، ہاں۔ عبد المطلب کا اصل نام عامر تھا، اور ان کا لقب چاند گرہن لگا ہوا تھا، چاند گرہن لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے بالوں میں سفیدی تھی، اور ہاشم کا نام عمر تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہاشم ہے جو سکایا جن کے پاس عہدہ تھا، جن کے پاس سکایا کا عہدہ تھا، اور رفادہ کا عہدہ جن کے پاس تھا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ 2 سالہ جو تجارتی قافلے ہیں اس کی بنیاد تو انہوں نے ہاشم نے ڈالی تھی۔ ہاشم کا معنی کیا ہے؟ ہاشم کا معنی، اچھا چلیں ہم آگے بات کرتے ہیں کہ چلتے چلتے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے چند واقعات تھے، چاہے زمزم، ٹھیک ہے۔ ادھر عبد المطلب نے وہ خواب دیکھا، کیا؟ اچھا اچھا، کسئی کے بارے میں انہوں نے ایک تو سب سے پہلے جو ہے نا دارالمشورہ قائم کیا تھا، اور مکے کو ایک ریاست کا درجہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا مکہ کے لوگ، ان کے اندر انتشار کی فضا قائم تھی، اور لڑائی جھگڑے تھے، تو سب لوگوں نے پھر کسئی کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ آگے بڑھے، اور انہوں نے پھر دوبارہ جو قریش کا قبیلہ تھا ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے ایک ریاست کا قیام کیا، اور پھر وہاں پر دارالندوہ کا قیام کیا، پھر انہوں نے اس کو دارالمشورہ بھی کہا، اس قسم کی کافی اصلاحات انہوں نے کی تھی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کو ایک مثالی ریاست جو ہے نا
بنانے میں کا اہم کردار ہے، اور یہی کچھ یہی آگے چل کے نا وہ پھر آہستہ آہستہ قریش کو ایک اعلیٰ مقام ملا۔ اچھا اب ہم یہاں بات کرتے ہیں، چاہے زمزم، زمزم کا معنی ہے رک جا رک جا، ایک تو یہ ہے، یہ بند ہو گیا تھا، حضرت عبد المطلب نے ان کو دوبارہ نکالا، خواب دیکھا، خواب پوری ہوئی۔ زمزم کے اور بھی کوئی لفظ ہیں اس قسم کے جو اس کے مترادف ہیں؟ جی، زمزم کے ہاشم کا نام عمر تھا اور عبد المطلب کا نام عامر تھا، ٹھیک ہے۔ واقعہ فیل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، پس منظر کیا ہے اس کا؟ وہ سوال ایک ہوا ہے کہیں پہ، مجھے اس کا جواب نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ واقعہ فیل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، جو جس کو جواب آتا ہو؟ ڈاکٹر ذوالفقار ہو گئے، میم طفیل ہو گیا، اس کے بعد عزیر ہو گیا، عبدالغفور ہو گیا، روبیل ہو گیا، جو بھی ہے جواب دیں، کافی ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ 55 دن پہلے کا واقعہ، ٹھیک ہے، 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ، 4 دن پہلے کا واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یمن کے اندر جو ابرہا تھا اس کا نام کیا تھا؟ سبا، سبا اس کا نام تھا۔ 60,000 کا لشکر لے کے آیا تھا، 9 یا 13 ہاتھی تھے، اور وادی محصر میں یہ بار بار رک جایا کرتے، وہ سارا آپ کے پاس ہیں۔ یہ کسی نے جو نیچے شیئر کیا ہے، زمزم کے اور بھی معنی ہے وہ بھی دیکھ لینا۔ اچھا، آگے ہم کرتے ہیں جی، حضرت آپ علیہ السلام کا نام جو محمد رکھا گیا اور احمد رکھا گیا، یہ آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ نے اور حضرت آمنہ نے اور حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا، لیکن ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے، ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے چلتے چلتے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدائش سے کتنے سا مہینے پہلے ان کے والد چلے گئے تھے دنیا سے؟ بعض کہتے ہیں یہ بھی ماں کے پیٹ میں تھے، 6 ماہ کے تھے پیٹ میں، تو اس ٹائم یہ چلے گئے، انہوں نے ایک لونڈی چھوڑی جس کا نام برکہ تھا، ام ایمن جس کو کہا جاتا ہے۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جو رضائی بھائی ہیں ان کے نام دو تین کے بتا دیں۔ جب آپ دودھ پی رہے تھے اس ٹائم کون تھے آپ کے ساتھ؟ سویبہ۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ 3 4 لوگ تو مشہور ہیں، مسروع، حضرت حمزہ اور ابو سلمہ، ابو الاسلم مخزومی اور حارث۔ اب جب آپ نے دودھ پیا تھا سب سے پہلے اپنی والدہ کا، پھر اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا، اس ٹائم جو دودھ میں شریک گود میں تھے وہ کون تھے؟ مسروع تھے، وہ کون تھے؟ مسروع۔ اور حضرت حمزہ جو ہے نا وہ دور رضائی بھائی ہیں، چچا بھی ہیں اور دور رضائی بھائی بھی ہیں، ایک سویبہ کی طرف سے اور دوسرے حلیمہ سعدیہ کی طرف سے۔ چلیں بات کرتے کرتے واقعہ شک صدر، واقعہ شک صدر کتنی بار ہوا ہے اور کب کب ہوا ہے؟ کہ ہاں بات، ایک منٹ، بات کہتے ہیں 2 بار، 3 بار، 4 بار، جمہور کے نزدیک 4 بار ہے، ایک 4 سال کی عمر میں، دوسرا لڑکپن میں، تیسرا نبوت کے وقت، اور چوتھا جب آپ آسمان پر جو ہے نا معراج آپ کو ہوئی تھی، یہ مکہ سے مدینہ فاس ہاں جی، مکہ سے مدینہ فاصلہ تقریباً 300 میل اور 500 کلومیٹر ہے، 300 میل اور 500 کلومیٹر ہے، اور 1 میل میں 1.6 کلومیٹر ہوتے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب فوت ہوئے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟
آپ کے دادا نے آپ کو ابو طالب کی کفالت میں ہی کیوں دیا؟ باقی بھی موجود تھے۔ یعنی کہ عبد المطلب کی پانچ چھ بیویاں تھیں، جن میں سے جو ابو طالب ہیں اور عبداللہ، یہ دونوں سکے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کو بھی دے سکتے لیکن یہ سکے بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے جو ہے نا اپنی دور اندیش نگاہوں سے ان کا انتخاب کیا تھا۔ ادھر ہم بات کرتے ہیں بحیرہ راہب۔ آپ کی عمر 12 سال تھی، بصرہ میں ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ مستشرقین بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ ان سے آپ نے علوم سیکھے، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ بھی چلتے ہیں آگے، جنگ فجار کو ڈسکس کرتے ہیں ہم۔ جنگ فجار کب ہوئی؟ جی، 5 تھی یا 6 تھی، یا کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، 5 کہہ دیا ہے، 6 کہہ دیا، اب اس میں دونوں قول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 6 تھی، ٹھیک ہے۔ جنگ فجار، جنگ فجار کا پس منظر کیا ہے اور فجار کسے کہتے ہیں اور کس سورہ میں اس کا ذکر آیا ہے؟ جی، کہ جو جنگ فجار ہے نا، یہ بنو کنانا اور کیس اعلان کے ساتھ تھی۔ قریش نے کنانا کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا کمانڈر کون تھا قریش کا؟ حرب بن امیہ۔ یہ وہی حرب ہے جو ان کا باپ ہے ابو سفیان کا، ٹھیک ہے۔ جی، اس کا پس منظر ہے کس سورہ میں جی؟ سورہ انفال میں نہیں ہے؟ سورہ توبہ میں؟ جی، سورہ توبہ میں۔ میرا خیال ہے وہ جو اشہر الحرام ہے نا، ادھر تذکرہ ہو رہا ہے اس کا، میرا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو حرام مہینے ہیں ان کے، یہ میرا خیال ہے اسی وجہ سے، مناسبت سے تھا۔ ٹھیک ہے، اصل میں وہ بات ہو رہی ہے نا کہ مہینے کون سے تھے، کیا کس وجہ سے، تو تھوڑا سا وہ، نہیں نہیں، وہ بقرہ میں نہیں ہے، توبہ میں ہے، یہ بقرہ میں ہے۔ جی، سورہ توبہ میں، سورہ بقرہ میں نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے فوراً بعد حلف الفضول ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا پس منظر ہے کسی کے ذہن میں؟ اچھا، یہ پس منظر سمجھ آ گیا جی، حلف الفضول عبداللہ بن جدان کے گھر میں ہوا تھا۔ اس کو حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں فضل 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 کافی زیادہ آدمی تھے فضل نام کی، اس لیے وجہ کیا بنی تھی؟ زبید نامی ایک آدمی تھا، زبید قبیلے کا ایک آدمی تھا، اس کا مال جو ہے نا آس بن وائل نے جو ہے نا اس کا حق مارا۔ اس نے ایک پہاڑ تھا جبل ابو قبیس، اس پر چڑھ کر یا صبا آوازیں دی، تو وہاں پر بن زبیر بن عبد المطلب اور دیگر لوگوں نے بھاگ کر جو ہے نا اس کا ساتھ دیا، اس کی بات سنی اور پھر جو اس کا حق دلوایا۔ اس کے بعد انہوں نے حلف الفضول فضول کا معاہدہ کیا۔ اب یہ معاہدہ نہیں ہوا، اصل میں تجدید عہد تھا۔ یہ معاہدہ آج سے تقریباً 7 8 پشتیں پہلے جو ہے نا، میرا خیال ہے وہ فاہر یا کسئی کے دور میں ہو چکا تھا، یہ معاہدہ بن چکا تھا، یہ قانون بن چکا تھا، لیکن یہ بعد میں تجدید عہد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھنا۔ چلیں جی، چلتے چلتے آپ علیہ السلام نے جوانی کے اندر قدم رکھے اور آپ کی شادی ہوئی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ان کی سہیلی نفیسہ بنت جو منبع ہیں، انہوں نے پیغام لے کے گئی اور 20 اونٹ آپ کا حق مہر تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کو بنانے کا مسئلہ آ گیا۔ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو ہے نا عمارت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔
اب اس کو کون بیان کرے گا؟ کیا واقعہ تھا، کیا پس منظر ہے، کس نے کہا، کیا کہا؟ جی، مکہ کے اندر پانی آ گیا اور کافی زیادہ عمارت خراب ہو گئی، تو ولید بن مغیرہ مخزومی نے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا کہ رقم اکٹھی کی جائے اور اس کو ڈھا کر یا گرا کر نیا بنایا جائے۔ تو کسی بندے کے اندر ہمت نہیں تھی، سب سے پہلے ولید بن مغیرہ مخزومی نے اس کی ابتدا کی، اور ایک رومی معمار تھا، اس کا نام باقوم تھا، اس نے اس کو تعمیر کیا۔ آخر جب تعمیر ہوا تو یہ جھگڑا ہوا کون حجر اسود کو رکھے، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں پر ابو باقوم باقوم با الف با، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر ابو امیہ مخزومی نے یہ مشورہ دیا، جو صبح سب سے پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے تشریف فرما ہوئے، آپ نے اپنی کملی والی چادر بچھائی اور اوپر اپنے ہاتھ سے پتھر رکھا اور سب قبیلوں کو کہا آپ چادر اٹھائیں۔ آپ نے چادر، اور سب لوگوں نے چادر اٹھائی اور آپ نے پتھر پکڑ کر کونے میں رکھ دیا۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا حجر اسود کا تنازع ختم ہوا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم چلتے چلتے نبوت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام 37-38 سال کی عمر ہوئی ہے اور آپ غار ہرا میں جانے لگے ہیں۔ مکہ سے غار ہرا کتنی دور تھا؟ جبکہ یہ 4 گز طول اور 2.25 گز اس کا عرض ہے، کتنی دور تھا یہ؟ بعض 2 میل کہتے ہیں، 3 میل کہتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ 3 میل ہے۔ اور غار سور کتنے میل ہے؟ غار ہرا کو وہ بس یہی کنفیوژن ہے، کوئی 3 لکھتا ہے، کوئی 5 لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، انشاءاللہ میں سلیکٹ ہونے کے بعد میں آپ کوئی بھی جائے گا نا تو اس سوال کو کاپی پہ لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو وہ گن کے آئے گا۔ آگے ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہنچے ہیں ہم کہ آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، کتنے سال تک آپ نے نبوت سے پہلے گوشہ نشینی کی زندگی گزاری تھی؟ کتنے سال تک؟ اور اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جی، ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ نے کتنے سال غار ہرا میں گوشہ نشینی کی تھی، خلوت کی تھی، اور اس خلوت کے دورانیے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تہنس؟ جی جی جی، میرا خیال ہے میرے ذہن میں بھی اس قسم کا لفظ آ رہا ہے، لیکن مجھے اب ذہن میں نہیں ہے تہنس۔ ہاں، تہنس، ٹھیک ہے، بڑی شکریہ، بہت شکریہ، تہنس، ٹھیک ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن آ رہا تھا کہیں نہ کہیں۔ اچھا، وہ پہلی وہی کا واقعہ ہوا، آپ واپس آئے، زملونی زملونی کا، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، ٹھیک ہے؟ وہ کس زبان کے ماہر تھے؟ نہیں، میں نے زبان پوچھا، زبان۔ ہاں، عبرانی زبان کے تھے۔ تورات کا میں نہیں کیا ہے؟ قانون، سرچشمہ، ہدایت، اور انجیل کا خوشخبری، انجیل کا خوشخبری۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں فطرت الوحی کہ فطرت الوحی زبر کے ساتھ کہ زیر کے ساتھ؟ ہاں، فطرہ پڑھیں گے تو وہ فطرت ہو جائے گا، فطرت الوحی، ٹھیک ہے؟ کتنے ماہ رہی ہے، کتنے سال رہی ہے یہ 6 ماہ؟ نہیں، یہ 6 ماہ راجے ہیں، اس کے بعد جو دوسری آیات آئی تھی یا ایوہ المدثر قم فانذر، یہ والی آئی تھی۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار اصلی شکل میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ 2 بار اصلی شکل میں دیکھا تھا۔
اور پھر ہم آگے چلتے چلتے ہم بیان کرتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین جو صورت تھی وہی کی وہ کون سی تھی؟ یہ کیا کیسی آواز تھی؟ کس گھنٹی کی آواز تھی؟ حالانکہ گھنٹی کی آواز تو آپ نے منع کیا سننے سنانے سے، پھر یہ کیا ہے یہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے پڑھا تو ہے صاحب نے، لیکن اب یہ کوئی قابل اعتبار آدمی یا کا صاحب علم آدمی بتائے کہ یہ جو گھنٹی کی آواز کا آنا، یہ کیا، اس کو کوئی ایکسپلین کر دینا تھوڑا سا۔ یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باغی کریں گے، یہاں باغی سے کیا مراد لیا جائے گا؟ تبلیغ کتنے سال رہی اور خفیہ تبلیغ ختم کیسے ہوئی؟ کون سی صورت میں اس کا ذکر آیا ہے؟ جی جی، خفیہ تبلیغ، جی 3 سال رہی تھی۔ اور یہ ختم کیسے ہوئی تھی؟ کس اعلان کے ساتھ؟ ٹھیک ہو گیا، فسدہ بما ابتدائی اسلام میں کتنی نمازیں فرض تھیں اور کون کون سی تھیں؟ یہ مائک اپنے اون رکھیں، مائک اون، بعض شام کی کہتے ہیں۔ ہاں ہے تو فجر اور عصر ہی جواب ہے، لیکن وہ سب بھی حمد ربی کا بالعشی والی بکار۔ اچھا یہاں پہ بات ہوئی 5 نمازیں فرض ہونے کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ 5 نمازیں فرض ہونے کا ذکر، اور وہ کیا کون سی آیت ہے؟ جی آکمی الصلاۃ علی دلوک الشمس الی غسق اللیل، ٹھیک ہے یہ ہے۔ اور سورہ اس کے آل عمران کے اندر غالباً حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وہ عصر کا ذکر آ گیا۔ اور پھر عصر، عصر مراد لی جاتی ہے، اور اس میں بھی جی 5 یا 6 بندوں کے آپ ان کے نام بتائیں کہ حضرت ابوبکر کی کاوش سے جو 5 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے ابتدائی دور میں۔ جی ٹھیک ہے جی، آگے آگے ہم چلتے چلتے ہم بات کرتے ہیں دعوت۔ آپ نے دعوت کی، اپنے قرابت داروں کو کوہ صفا پر بلایا، اور وہ انذر عشیرتک الاقربین یہاں پر آیتیں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ 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 جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں کتنی آیات اور کہاں پر نازل ہوئی تھی؟ اس کا کوئی پس منظر ہے کسی کے پاس؟ ولید بن مغیرہ کے بارے میں، یہ وہی ولید بن مغیرہ جس نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے گرانے کا حکم دیا تھا، وہ تعمیر کی غرض سے۔ سورہ مدثر میں آتی ہیں نا، انہ فکر وقدر ہاں ہاں، فقوتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، ثم، ٹھیک ہے یہ ہے، یہ آیات ہیں۔ آگے جی چلتے چلتے ہم بات کرتے ہیں، اگر کوئی اس میں کوئی ٹاپک یا سوال رہ جائے تو وہی بتا دینا۔ آپ کی جو بیٹیاں تھیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ زمانہ یہ حضرت عثمان کے نکاح سے پہلے کن کے نکاح میں تھی؟ جی ہاں، اتبا اور اتیبہ، ان دونوں میں سے کس کو شیر نے کھایا تھا؟ ان دونوں میں سے اتبا اور اتیبہ،
اتبا تو جنگ میں مارا گیا تھا نا کہ صحیح جواب کیا ہے؟ اب آگے ہم سوال کرتے ہیں وہی للی کلی ہومازت اللومازات اس کا ترجمہ کریں اور یہ کس کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں؟ وہی للی کلی ہومازت اللومازا، اس کا ترجمہ کریں اور یہ کس کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں؟ ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، اور تین صورتیں جو ہلاکت سے شروع ہوئی ہیں، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ اور ویل للمطففین اور تبت یدا. تو یہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لان تان اور برائیاں بیان کرتا ہے. اس سے مراد امیہ بن خلف ہے. ٹھیک ہے، امیہ بن خلف. امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا تھا؟ امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا تھا؟ کس نے؟ اصل میں امیہ بن خلف کو ہی کیا تھا اس نے، اس کے حضرت بلال نے. زندگی بھر میں آپ نے جو ہے نا ایک بندے کو قتل کیا ہے، میرا خیال جہاں تک میں نے پڑھا ہے. وہ کون تھا؟ جی جی. ہاں یہ وہی ہے جب وہ حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف نے پناہ دی تھی نا ان کو، اور پھر انہوں نے آواز دی وہ رہا اللہ کا دشمن. تو یہ وہ واقعہ سارا پس منظر آپ دیکھ لینا. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے. اسلام میں پہلا شہید تو حضرت کون تھے؟ حارث بن حالہ. اور اسلام میں پہلی اور پہلی شہیدہ حضرت سمیہ تھی. ٹھیک ہے، سمیہ تھی. ہجرت حبشہ کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ کہاں آیا اور کیوں آیا ہے؟ سبب کیا بنا؟ جی. میں بات کرتے ہیں ہجرت حبشہ اولا. پانچ کو ہی تھی. کتنے؟ 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے. ہجرت ثانیہ میں ہجرت ثانیہ میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں، یا 83 مرد یا 18 عورتیں تھیں. ٹھیک ہے، عمار بن یاسر کی یا مختلف ہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب دوسری ہجرت کی مسلمانوں نے تو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں وہاں پر تقاریر کی غرض سے گئے، واپس لانے کی غرض سے. لیکن پیچھے واپسی پر ایک خانہ کعبہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہ جو کفار نے سجدہ کیا وغیرہ وغیرہ، وہ کیا چیز تھی؟ کوئی پس منظر بتائے اس کا. سورہ نجم کی. ہاں آخر میں آتا ہے نا آخر میں وہ آئے تھی فس جدو. تو وہ ساری آیات ٹھیک ہے سورہ نجم کی. اور یہ وہ بھی اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ وہ جو ہے نا کہ ایک کتوں میں اللہ اپنے کتوں میں، تو وہ اتیبہ تھا. ٹھیک ہے، اتیبہ ہی ہے. یہ جو سورہ حامیم کی تلاوت پتہ کب کی تھی؟ جب وہ ایک بندہ آپ کو منانے کے لیے آیا کہ آپ چھوڑ دیں، اگر زمین آسمان نہیں، اگر بادشاہ چاہیے، لڑکی چاہیے، آپ کو عہدہ چاہیے، یہ سارا نظام، تب اس کے جواب میں آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی تھی. وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کا ڈیفرنس ہے ان دونوں میں اسلام قبول کرنے کا. ٹھیک ہے، عبداللہ بن جدان کی لونڈی نے بتایا تھا، یہ بھی آپ کے سامنے واقعہ ہے سارا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں ہے نا قبول اسلام کا. وہ نعیم بن عبداللہ راستے میں ملے، ہے ذہن میں کہ بیان کر؟ ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے جائیں، آسان ہی ہے یہ والا. آگے ہم چلتے ہیں.
کہ جو ہے نا وہ شیب ابی طالب محصوری کتنے سال تھی، اور اس میں کون سے چند مشہور واقعات کون سے پیش آئے تھے؟ سبع معلقات، وہ کیا چیز ہے؟ جی جی دیکھ لینا۔ اچھا، آگے ہم چلتے چلتے، یہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، سبع معلقات تو وہ 7 عرب کے مشہور شعراء ہیں جن کا کلام جو ہے نا وہ اوقاز کے میلوں میں لوگوں کو سنایا جاتا، پھر جو 7 ان میں جو ٹاپ آتے یا ان میں 7 جو بڑے ہوتے جن کا کلام پسند کیا جاتا، تو ان کو اس کے کلام کو وہاں پر لٹکایا جاتا اس کے مجموعے کو، تو وہ سبع معلقات ہیں۔ اور سبع عشرہ قرات ہے، وہ 7 بڑے قاری، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک اور لفظ میں نے کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا، وہ جو ہے 7 کیا میں نے لفظ کہا تھا پہلے؟ ہاں، سابع مسانی، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ با- بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، بعض کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور بعض اس سے ایک اور بھی لفظ آتا ہے مجھے اب ذہن میں نہیں، کہ آپ نے وہ عبد الغفار کے وہ جو کنویں میں بیٹھ کر آپ کے اوپر اجازت دی تھی 7 کی رات کے پڑھنے کی، تو یہ بھی ایک سوال اس کے لیے۔ ہاں، بنو غفار کے وہ جو منڈے، ہاں تلاب کے پاس اجازت دی تھی، یہ تقی عثمانی صاحب نے نا تفصیل نے اس کو بیان کیا ہے۔ جی، آگے ہم بات کرتے ہیں کہ غم کا سال تو آپ کو پتہ ہے نا عام الحزن کو کہتے ہیں، حضرت ختیجہ کی وفات ہوئی تھی اور حضرت اور ابو طالب کی رمضان میں، اور 3 دن کا فاصلہ ان دونوں کے درمیان۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نا طائف کا سفر کیا تھا، اس کی تھوڑی روادات سنا دے کوئی، طائف کے سفر کی۔ جی، آپ نے جو ہے نا اس کے 6 ماہ بعد طائف کا سفر کیا تھا، طائف کے سفر میں آپ نے 3 جو 22 سردار تھے انہوں نے بات نہیں مانی، الٹا انہوں نے مارا پیٹا اور ظلم زیادتی کی، آپ وہاں سے واپس آئے، اور 3 میل دور جو ہے نا ابن ربیعہ، اتبا بن ربیعہ، اور اس کے بعد دوسرا تھا شیبہ بن ربیعہ، ان دونوں کے جو باغات تھے ان میں پناہ لیا آپ نے۔ ادھر ایک غلام تھا ان کا، کیا نام تھا اس کا، اے، ہاں، داس، ہاں داس، تو وہ اس نے پانی وغیرہ پلایا، وہ سارا یہ ماجرا آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کی نا جو پھر وہ فرشتے آئے ہم دونوں کو کر دیں، تو یہ سارا قبیلہ بنو ثقیف، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ قبیلہ ہے جو محمد بن قاسم کا ہے اور حجاج بن یوسف کا ہے، اور مختار ثقفی کا بھی ہے یہ قبیلہ۔ اتبا اور شیبہ کے باغات میں آپ نے یونس میں آگے ہم بات کرتے ہیں، وادی نخلا میں جنوں کی جماعت آئی تھی، جنوں کی جماعت سے آپ کی ملاقات کس سورہ میں جو بیان ہوئی ہے؟ جو جنوں سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی، یہ سورہ جن، جی سورہ جن ہے اور سورہ احقاف ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا ہم نے قرآن سنا ہے وہ بڑا عجیب ہے، ٹھیک ہے، عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، تو یہ ساری چیزیں نا اس میں آئی تھی۔ آپ واپس آئے، اور متم بن عدی کی آپ کی جو امان میں مکہ واپس آئے تھے۔ چلیں جی، کرتے کرتے ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں سب اسلام مکہ سے نکل کر مدینہ اور دیگر جو ہے نا سرزمین عرب پر پھیلنا شروع ہوا،
مدینے میں سب سے پہلی جو روح تھی جس نے اسلام قبول کیا وہ کون تھی؟ جی نہیں، وہ تو یہودی تھے نا۔ یہ 6 7 8 لوگ ہیں۔ ہاں، سوید بن سامت، ٹھیک ہے۔ سوید سوید بن سامت ہے، اور ادھر ہی وہ جو ہے نا جماعت ازدی ہیں، جو جنات نکالا کرتے تھے، سیب کا اور مجنون کا علاج کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ یہ خود آپ علیہ السلام کے اس میں آگے چلے جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی، اس کا پس منظر کتنے افراد تھے اور اس سے پہلے کتنے افراد، یہ کوئی بتا دیں؟ جی، یہ ہوا جی 11 نبوی میں 6 لوگوں نے، اگلے سال 5 پرانے اور 7 نئے۔ تو بیت عقبہ اولا 12 نبوی کو 12 لوگ تھے، اور 13 نبوی کو بیت عقبہ ثانی جس میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا جو سفر ہے نا، یہ جو ہے نا یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا ڈیفیکلٹ سوال ہے کہ واقعہ معراج یہ 10 کو ہوا ہے، 2 کو ہوا ہے، کب ہوا ہے؟ یہ عمومی طور پہ 10 نبی ہی آتا ہے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں نماز کب فرض ہوئی تو وہ ہمیں بتایا جاتا ہے 2 کو فرض ہوئی۔ تو یہ اس کے بارے میں کچھ ہے ڈیٹیل کسی کے پاس؟